أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 57 سے آگے انشاءاللہ چند آیات کا اس وقت مطالعہ کیا جائے گا۔ اس سے پہلی والی آیت یعنی آیت نمبر 56، اس میں اللہ کا ارشاد کل ہم پڑھ چکے، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے انہیں کہ تم پکار کر دیکھو ان کو جنہیں تم اللہ کے سوا کارساز سمجھتے ہو، فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ، وہ کوئی اختیار نہیں رکھتے کہ تمہاری تکلیف تم سے دور کریں، وَلَا تَحْوِيلًا، تکلیف دور کرنے کی بات تو دور رہی، وہ اس کو پھیر بھی نہیں سکتے، لیکن بالکل ختم نہ کر سکتے تکلیف کو، لیکن کسی اور کی طرف پھیر دیتے وہ بھی نہیں کر سکتے۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ لوگ جنہیں یہ پکارتے ہیں وہ خود بھی ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں اپنے رب کے قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی وسیلہ، کوئی ذریعہ وہ تلاش کرتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے قریب ہو جاتے ہیں۔ ایہم اقرب، وہ دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے زیادہ قریب ہے اللہ کے، وَيَرْجُونَ، اور وہ امید رکھتے ہیں، امیدوار ہیں وہ رحمتہ، اپنے رب کی رحمت کے، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور انہیں خوف ہے اس کے عذاب کا، خائف ہیں وہ، ڈرتے ہیں اس کے عذاب سے۔ ان عذاب ربک، بے شک تیرے رب کا عذاب جو ہے، کان محذورا، اسے ڈرا ہی جانا چاہیے۔ تیرے رب کا عذاب ہے ہی ایسا کہ اسے ڈرا ہی جانا چاہیے، وہ چیز ہی ایسی ہے کہ اسے ڈرا جائے۔ جو منع کیا اللہ تعالیٰ نے کہ تم کسی اور کو مت پکارو میرے بنا، میرے بغیر کسی اور کو تم مت پکارو، اور پھر فرمایا کہ اگر تم انہیں پکارو گی تو دیکھو ان کے پاس کیا اختیار ہے، جتنی بھی دعائیں کرو گے تمہاری وہ دعائیں قبول نہیں ہوگی میرے سوا اگر کسی اور سے تم کرو گے، ان کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے، وہ تمہاری نہ تکلیف دور کر سکتے ہیں اور نہ تمہیں کسی اور قسم کی مدد کر سکتے ہیں۔ پھر جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں، آپ اس آیت میں فرمایا کہ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں ان کی اپنی حالت یہ ہے، کن کو پکارتے تھے وہ، ان میں کون سی چیزیں آتی ہیں، یہ وہ بے جان چیزیں نہیں ہیں، یہاں بتوں کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہاں ان کے بارے میں ہے جو جاندار چیزیں، جیسے کچھ لوگ فرشتوں کو پکارتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ نعوذ باللہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور جس طرح سے ماں باپ بیٹی کا زیادہ مانتے ہیں، زیادہ باتیں سنتے ہیں بیٹی کی، وہ انہیں لاڈلی ہوتی ہے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم ان کے ذریعے یہ نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، لہذا ہماری ہر بات یہ منوائیں گے اللہ کو۔ اور کچھ لوگ فرشتوں کے علاوہ جنوں یا انبیاء کرام جو گزشتہ وفات شدہ بزرگ ہستیاں ہیں ان سے مانگا کرتے تھے، اور ان سب کے بارے میں کوئی بزرگ ہو، کوئی ہستی ہو، عظیم انسان کوئی ہو، وہ ہوں، فرشتے ہوں، جن ہوں، ان کے بارے میں فرمایا کہ ان سے کیا مانگتے ہو آپ، ان کا اپنا حال یہ ہے کہ وہ اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی وسیلہ تلاش کرتے ہیں، کوئی ذریعہ، وہ چاہتے ہیں کہ سب سے زیادہ قریب کون جائے اللہ تعالیٰ کے قریب۔ اور دو چیزیں ہیں ان کے اندر، ایک رجا ہے اور ایک خوف ہے۔ رجا کہتے ہیں امید کو، یرجون رحمتہ، دوسرا ہے خوف، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور یہ دو چیزیں انتہائی اہم ہیں۔
ہمارے اندر بھی ان کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اگر صرف ایک چیز کو آپ لیں گے، امید رکھیں گے بہت اللہ سے، لیکن خوف نہ ہو تو آپ بھٹک گئے۔ اور اگر آپ صرف خوف رکھیں گے، امید نہیں رکھیں گے، اس صورت میں بھی آپ حیات سے ہٹ گئے۔ یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، رب کی رحمت سے بہت امید ہو، بہت امید ہو، اور ساتھ ہی ساتھ رب کے عذاب کا بھی بہت خوف ہو، ڈر ہو۔ یہ دونوں چیزیں انتہائی ضروری ہیں۔ تو یہاں صاف، جس طرح یہاں بھی نہیں بلکہ اکثر جگہ پہ قرآن پاک میں فرمایا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہا تمہارے رب نے مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں۔ تو کچھ لوگ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ نہیں، ان کے علاوہ ہم بزرگوں سے بھی مانگ سکتے ہیں، صرف فاعل حقیقی انہیں نہیں سمجھنا ہے۔ وہ کہتے ہیں فاعل حقیقی سمجھو گے انہیں تو پھر یہ شرک ہوگا، اگر فاعل حقیقی انہیں نہ سمجھو گے تو مانگ سکتے ہو۔ بھائی ذرا سوچو، یہ ضرورت ہی کیا پڑی ہمیں کسی اور سے مانگنے کی؟ دو وجوہات کی بنا پہ ہم کسی اور سے مانگ سکتے تھے۔ ایک اس بنا پہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، یا جو فاعل حقیقی ہیں اللہ تعالیٰ، وہ اگر مصروف ہوتے ہماری دعا نہ سن سکتے، پھر مجبوری تھی، یا تو یہ صورت تھی۔ تو کیا ایسا ہے؟ وہ تو ہر وقت ہر لمحہ جو بھی کہے، جو بھی دعا کرے، جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ کبھی بزی نہیں ہوتے، وہ نہیں کہیں گے اس وقت میں بزی ہوں، اس وقت نہیں سن سکتا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ یا پھر دوسری صورت ایسی بھی ہو سکتی ہے جو اکثر سمجھی جاتی ہے، پھر وہ اللہ سے زیادہ رحم کرنے والا کسی اور کو سمجھتے ہیں، اس لیے اس سے مانگتے ہیں کہ ان کو ہم پر زیادہ ترس آئے گا اللہ کی بنسبت، جیسا ان سے کہیں گے ہم، یہ ہماری سفارش کریں گے۔ بھائی اللہ سے زیادہ رحم کرنے والا کون ہے؟ یہاں آپ دیکھیں رحمت للعالمین جسے اللہ تعالیٰ نے کہا، لیکن وہ بھی قیامت کے دن شفاعت کے بجائے شکایت کریں گے کچھ لوگوں کی۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اس دن وہ شکایت کریں گے کہ میرے رب، یہ میری قوم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس قرآن کو پیچھے چھوڑا تھا، اس کے احکامات کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ رحمت للعالمین شکایت کریں گے، پھر کسی اور کی کیا صورت ہے آپ اندازہ کریں۔ لہذا اس میں سیدھی سادھی ہمارا دین جو اس میں ٹیڑھ نہیں ہے، کج نہیں ہے، اس میں وہ ہم کہیں گے پگڈنڈیاں نہیں ہیں، بھول بھلیاں نہیں ہیں، بلکہ سیدھا صاف سمجھ میں آنے والا دین ہے کہ مانگنا ہے تو بس صرف ایک سے مانگا جائے، وہ اللہ سے۔ وہی سنتا ہے، وہی ہماری تکلیف بھی دور کر سکتا ہے، وہی ہمیں کسی چیز سے نواز سکتا ہے جو ہم مانگیں گے۔ کوئی اور کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے۔ ان عذاب ربک کان محذورا، اور تیرے رب کا عذاب ہے ہی ایسی چیز کہ اس سے ڈرا ہی جانا چاہیے، وہ کوئی معمولی چیز نہیں۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا، یہاں پھر وہ ان نافیہ جسے ہم کہتے ہیں، وَإِن مِّن قَرْيَةٍ، اور کوئی نہیں بستی، بستیوں میں سے کوئی بھی بستی ایسی نہیں، الا مگر نحن مہلکوها، ہم اس کو ہلاک کر کے رکھ دیں گے، قبل یوم القیامہ، قیامت کے دن سے پہلے، او معذبوها، یا اسے عذاب دینے والے ہیں ہم، عذابا شدیدہ، سخت عذاب۔ نہیں تم کیا کہتے ہو کہ یہ ممکن نہیں، اللہ کا عذاب کیسے آئے گا؟ کہا جتنی بھی بستیاں ہیں، یا تو طبعی طور پہ ان کی موت آنی ہے، یا پھر عذاب کے ذریعے، اگر شرارت وہاں شریر لوگوں نے شرارتیں کی تو ان پر عذاب بھی آ سکتا ہے۔ بستیاں تو سب مٹ کے رہیں گی، یہ جو زمین ہے، یہ کرۂ ارض جو ہے، اس کی سینے پہ کچھ بھی نہیں رہے گا، اسے بالکل صاف کر دیا جائے گا۔ ان بستیوں کو تو ہٹانا ہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ کان ذالک فی الکتاب مسطورا، یہ چیز لکھی ہوئی ہے نوشتہ الہی میں، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے، وہ کہیں بھی آپ اس سلسلے میں کوئی شک کرنے کی گنجائش نہیں، یہ اللہ کا ارشاد ہے۔ اب فرمایا وما منعنا، اور ہم نے نہیں روکا، منع کیا، ہم نے نہیں روکا، ان نرسل بالآیات، کہ ہم بھیجیں آیات،
الا مگر ان کذب یہ کہ جھٹلایا بہا اس چیز کو الاولون پچھلوں نے پہلوں نے جو پہلے گزرے ہیں. جب وہ عذاب کا مطالبہ کرتے تھے کہ اگر تم عذاب کی بات کرتے ہو تو لاؤ، یا کوئی نشانی مانگتے تھے تو وہ نشانی ہمیں دکھاؤ، یعنی اس قسم کی چیزیں جب وہ مانگتے تھے، معجزے مانگتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اگر معجزے نہیں دکھا رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہم نہیں دکھا سکتے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذرا تم پچھلوں کو دیکھو، انہیں جب دکھایا گیا معجزہ انہوں نے نہیں مانا اور پھر ان پر عذاب آ گیا. اگر معجزہ دیکھ کر جو مانگا ہوا معجزہ، فرمائش پر اگر معجزہ دکھایا جائے، فرمائشی معجزہ سے ہم کہیں گے، اگر کوئی کسی قوم نے مانگا کہ فلاں چیز ہمیں دکھاؤ، اگر وہ دکھائی گئی پھر اگر وہ ایمان انہوں نے نہیں لایا پھر انہیں ہلاک کر دیا جاتا ہے. اس طرح مشہور ہے، آپ نے پڑھا ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، کہ مشرکین مکہ نے کہا ایک بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ صفا کی پہاڑی جو ہے آپ اسے سونے کی بنا دیں، اگر آپ اسے سونے کی بنا دیں گے تو ہم سب مسلمان ہو جائیں گے، ہم سب اسلام قبول کریں گے. تو حضور علیہ السلام چاہتے ہی تھے یہی کہ کسی طرح یہ اسلام قبول کرتے. تو آپ نے دعا کی اللہ سے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ صفا کی پہاڑی کو سونے کا بنا دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب سنو، ان شئت اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس پہاڑی کو صفا کی پہاڑی کو سونا بنا دیا جائے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم بنا دیتے ہیں، مگر یاد رکھو اگر اس کے بعد بھی یہ قوم یہ لوگ اسلام نہ لائے فَأُعَذِّبُهُ عَذَابًا پھر ہم ان پر ایسا عذاب بھیجیں گے جیسا عذاب ان سے پہلے کسی پر نہ بھیجا گیا ہو. یعنی اس قسم کا وہ ان پر قہر نازل ہوگا اللہ کا جیسا قہر آج سے پہلے کسی پر نازل نہ ہوا. دوسرا آپشن ہے یہ کہ اگر ہم اس پہاڑی کو سونے کا تو نہیں بنائیں گے، البتہ ان کو ہم توبہ اور رحمت کے دروازے ان کے لیے کھلی رکھیں گے. بھلا وہ کیا کہتے ہیں؟ آلو بلا کہا بس بے شک بس یہی ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں آپ، کیونکہ آپ چاہتے نہیں تھے کہ میری قوم پر عذاب آ جائے. پھر ہم نے کہا نہیں آپ رہنے دو اس کی چیز. اور اس کی پھر مثال اسی آیت میں دی گئی، اگلا حصہ اسی آیت کا ہے کہ مثال اگر لیں تو سنو، وہ آتینا سمود الناقۃ ہم نے دیا سمود کو، قوم سمود کو ہم نے اونٹنی دی، الناقۃ مبصرۃ دکھانے کو، جو دیکھ رہے تھے اسے، یعنی بالکل واضح ان کے سامنے وہ پہاڑی سے نکل آئی. ہم نے ان کو اونٹنی دکھائی کہ واضح معجزہ تھا وہ اللہ کا. اتنا ہی نہیں کہ ان کے سامنے وہ پہاڑ سے نکلی، بلکہ وہ سارے حوضوں کا پانی اکیلی اونٹنی پی جاتی تھی. اور یہ بھی اس کا معجزہ تھا کہ چارہ بہت کھاتی تھی، کھاتی چرتی رہتی تھی، جس کھیت میں جانا تھا اسے اجازت تھی، منع کوئی نہیں کر سکتا تھا. پھر دودھ اتنا دیتی تھی کہ ساری بستی کے لوگ آرام سے وہ پی جاتے. یہ ساری چیزیں دیکھا تھا ہم نے ان کے کہنے پہ، ان کی فرمائش پہ یہ معجزہ ان کو دیا قوم سمود کو، مگر فَظَلَمُوا بِهَا انہوں نے اس پر ظلم کیا، اس کی کوچیں کاٹ دی، اس کو ہلاک کر دیا. پھر 3 دن کی اور انہیں مہلت دی لیکن وہ تائب نہیں ہوئے، پھر ان کو تباہ کر دیا گیا. وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا ہم نہیں آیات، ہم نہیں نشانیاں بھیجتے مگر خوف کے لیے. یعنی ہمارے جو معجزے ہوتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ہم اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر خوف آ جائے اور وہ واپس آ جائیں اپنے رب کی طرف. لیکن یہ چیزیں دیکھ کر وہ خوف نہیں آتا بلکہ اور زیادہ خرمستیاں کرتے ہیں، وہ اور زیادہ ہٹ دھرمیاں کرتے ہیں. اور اس کی مثال پچھلی میں، اسی لیے ہم نشانیاں نازل نہیں کرتے ہیں. یہ جو مانگ رہے ہیں چیز، ہم ان کی یہ فرمائش اس لیے قبول نہیں کر رہے ہیں. اس میں ایک بہت بڑی حکمت تھی، کیونکہ آپ کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں تھا. اگر انہیں اس قسم کی نشانی دکھائی جاتی انہوں نے پھر وہی کرنا تھا اور اس کے بعد ان پر عذاب آ جانا تھا. پھر کون تھا اس دین کو آگے لے جانے والا؟ لہذا اس میں یہی حکمت تھی کہ یہ چیزیں نہیں دکھائی گئی. اور ایک اور واقعہ بھی اس سلسلے میں آتا ہے کہ ابو جہل نے
کہا۔ ابو جہل نے بھی اس قسم کی بہت ساری فرمائشیں کی تھی، ان کا بھی حدیث میں ہے۔ بہرحال اب چلیں گے آگے، یہ آیت نمبر 59 تھی۔ 60 آیت میں اب ایک اور چیز کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا، لَكَ، آپ سے، إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، کہ بے شک تیرا رب جو ہے احاطہ کیے ہوئے ہے، گھیرے ہوئے ہیں لوگوں کو۔ جب ہم نے آپ سے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو گھیرے ہوئے ہیں، انہوں نے اس کا بھی مذاق بنایا۔ ایک اور جگہ بھی کہا واللہ محیط بالکافرین، احاطہ کیے ہوئے ہیں، وہ اس کا بھی مذاق اڑا رہے تھے، بتا رہے کیا اللہ تعالیٰ کیا احاطہ کیا، کہاں ہے وہ، ہمارے آس پاس تو کوئی نہیں، ہم جو چاہتے ہیں وہ کر رہے ہیں، اس کا بھی مذاق اڑا رہی تھی وہ۔ وما جعلنا الرؤیا، اور ساتھ ہی ایک اور چیز معراج کی کا ذکر، ہم نے نہیں بنایا رؤیا کو، یعنی اس معراج کو ہم نے نہیں بنایا، التی اریناک، جو کہ ہم نے آپ کو دکھایا، الا فتنۃ للناس، اسے بھی ہم نے آزمائش بنایا، فتنہ بنایا لوگوں کے لیے، والشجرۃ الملعونہ، اور شجرہ ملعونہ، وہ لعنتی درخت، فی القرآن، جس کا ذکر قرآن میں ہے، اس کو بھی ہم نے فتنہ بنایا۔ دو چیزیں، ایک جو ہم نے آپ کو چیز دکھائی یعنی معراج، معراج کی اگلی صبح جب آپ نے کہا کہ میں بیت المقدس سے ہو آیا ہوں، 15 دن کا وہ راستہ تھا، 15 دن میں طے ہوتا تھا، یہاں سے 15 دن، وہاں سے 15 دن، ایک مہینے میں ہو سکتا تھا، تو آپ نے ایک ہی رات میں کیا۔ اور پھر 7 آسمانوں کی سیر جب انہوں نے سنی تو وہ بہت، ان کو موقع مل گیا کہ دیکھو بھائی آپ کا صاحب کیا کہہ رہا ہے کہ راتوں رات فلاں سے واپس آئے۔ یہی چیز جب صدیق اکبر نے سنی تو انہوں نے کہا کہ وہ فرمانے کس نے کہا، یہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، انہوں نے کہا فلاں نے کہا تو اس میں کیا شک ہے، جب انہوں نے کہا تو یہ سچ ہے، ہمیں تو پورا ایمان ہے کہ ان کے پاس فرشتے آتے رہتے ہیں، پھر یہ کون سا مسئلہ ہے کہ وہ انہیں معراج نہیں کیا ہے۔ ایک تو یہ فتنہ تھا ان کے لیے، دوسرا فتنہ تھا شجر ملعونہ جسے کہا گیا، لعنتی درخت، یہ شجر زقوم ہے، ان شجرۃ الزقوم طعام العصیم کالمہل یغلی فی البطون، اس کے بارے میں جب قرآن پاک میں آیا کہ یہ جو ہے یہ کہاں ہے، یہ جہنم کے بیچوں بیچ ہے، اور اس کو جب کھایا جائے گا، جہنمی جب کھائیں گے، جب بہت بھوک لگے گی تو انہیں یہ کھانا پڑے گا، لیکن پھر اس کے پیٹ میں یہ جوش مارے گا، کغلی الحمیم، جس طرح حمیم کھولتا ہوا پانی جب اس میں جوش آتا ہے، جسے وہ ہم کہتے ہیں کسی تانبے کا تیل چھٹ جس کو بھی ہم کہتے ہیں، یا تانبے کو بھی جب پگھلایا جاتا ہے، جب اس میں جوش آ جاتا ہے، یعنی ایسا کھانا ہوگا وہ کہ جب وہ پیٹ میں جائے گا تو وہاں بھی اس میں وہ جوش آ جائے گا۔ فغلی الحمیم خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، پکڑو اسے اور لے جاؤ اسے جہنم کے بیچوں بیچ، ثم صبوا فوق رأسہ عذاب الحمیم، پھر اس کے سر پہ کھولتا ہوا وہ گرم گرم پانی لگا، ذوق مزہ چکھو، انک انت العزیز الکریم، تم بڑے عزیز، تم بڑے طاقتور، غالب اور بڑے مکرم بنتے تھے، معزز بنتے تھے، بڑے محترم تھے آپ، عزت والے تھے آپ، مزہ چکھو۔ جب اس کا تذکر آیا کہ جہنم کے بیچوں بیچ ایک پودا ہے جس کا نام زقوم ہے، انہوں نے اس کا مذاق بنایا کہ دیکھو بھائی کیا باتیں ہو رہی ہیں، نعوذ باللہ مجنون کہہ رہے تھے حضور کو علیہ الصلوۃ والسلام کہ آگ ہے اور آگ میں پودا ہے، تو یہ کیا مسئلہ ہے، یہ کیا ہے، یعنی ان کی بات، ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے کہ وہ کس جہاں کی بات تھی، وہاں کے کیا قوانین ہوں گے، وہاں کیا سسٹم ہوگا، وہ ہم نہیں سمجھ سکتے۔ انہوں نے اس کا مذاق بنایا، اور ابو جہل نے ایسا کیا کہ انہوں نے برتن نوایا، کہا کھجور لاؤ اور لاؤ شہد، وہ کھا رہے تھے اور سب کو کہا وہ کھاؤ، یہی زقوم ہے، مذاق بنایا اس چیز کا۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے یہ فتنہ بنایا ان کے لیے، ایک آزمائش تھی، وَنُخَوِّفُهُمْ، اور ہم نے ڈراتے ہیں، فما یزیدہم، مگر
اضافہ نہیں ہوتا، بڑھتی نہیں کوئی چیز ان کی، الا طغیانا کبیرا، مگر سرکشی ہی بڑھتی ہے، بہت اور زیادہ سرکش ہو جاتے ہیں۔ یہ چیزیں ہم دکھاتے ہیں اس لیے، یہ چیزیں ہم سمجھاتے ہیں اس لیے کہ یہ لوگ ڈریں اور ڈر کر واپس آ جائیں اپنے رب کی طرف، اپنے رب کی طرف واپس آ جائیں۔ لیکن یہ چیزیں ان کی بجائے اس کے کہ وہ ڈرتے، بلکہ ان کی طغیانی اور سرکشی میں اضافہ کرتی، یہ ان کا تذکرہ ہے۔ اور آج ہم بھی ایمانداری کے ساتھ اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں گے، یہ ساری چیزیں سن کر یا دیکھ کر، آج بھی ہم جو دیکھ رہے ہیں، بارش کے قطروں کے لیے ہم ترس رہے ہیں، یہ چیزیں سب چیز، یا کبھی زلزلہ آتا ہے، یا کبھی طوفان آتا ہے، کبھی کسی قسم کا کوئی چیز آ جائے، تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم یہ ڈرانے کے لیے آتے ہیں تاکہ یہ ڈر جائیں، رب کی طرف واپس آ جائیں۔ ساری چیزیں اسی لیے ہیں، لیکن ہم نہیں ڈرتے، ہم اتنے نڈر ہو گئے ہیں، ہم اللہ سے بالکل بے خوف ہو گئے ہیں۔ لہذا یہ موقع ہے کہ ہم واپس آ جائیں اپنے پروردگار کی طرف، واپس آ جائیں اس قرآن مقدس کی طرف۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ان آیات کو ٹھیک طرح سے ہم سمجھیں جن میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں، اور ان پر عمل کرنے کی بھی ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم۔